السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ألا في الفتنة سقطوا. محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں، اس دار فانی میں پیدا فرمایا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، شافع محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس دین سے، جس عظیم نعمت سے نوازا ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہمارا دین ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے. اور یہ دین چونکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کے تئیں جو لوگ اس دین کے تئیں فتنہ پھیلاتے ہیں، جو لوگ اس دین کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو لوگ اس دین کی تعلیمات کو منہدم کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں آگاہ بھی رہنا چاہیے. کیونکہ صرف دین اسلام کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام کو کھوکھلا کرتی ہیں، اس کی بنیادوں کو منہدم کرتی ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ کان الناس یسالون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول فلاں چیز کے بارے میں ہمیں بتائیں، فلاں خیر فلاں بھلائی کے بارے میں ہمیں بتائیں، جنت میں ہم کیسے داخل ہوں اس کے بارے میں بتائیں۔ فضیلت کے باب میں اکثر سوالات ہوا کرتے تھے، لیکن حذیفہ بن یمان کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، میں پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر جو لوگ برائیاں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان فتنوں کے بارے میں مجھے بتائیے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ مخافت ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں میں اس فتنے میں واقع نہ ہو جاؤں اور اس فتنے کی وجہ سے میرا دین میرا اسلام منہدم ہو جائے اور ایک طرح سے اس کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے۔ تو یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہج ہوا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں جو ہے اکثر منافقین کے بارے میں ان کو معلوم بھی تھا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار بھی ایک طرح سے کہلاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دین اسلام کو حاصل کر لینا یا دین اسلام کی فضیلت والی چیزوں کو جان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو دین اسلام کو کھوکھلا کرتی ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کئی فتنے رونما ہوئے۔ کسی نے نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کہہ دیا مسیلمہ کذاب کے نام سے، وہ ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، ایک بہت بڑا فتنہ۔ اسلام کا ایک عظیم رکن لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ صحابہ نے جو ہے اعتراض کیا کہ آپ کیسے ایسے لوگوں سے جہاد کر سکتے ہیں جو ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، ہماری طرح سے جو ہے حج کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے جہاد کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کی قسم زکوٰۃ کے ساتھ میں جو اونٹ وہ دیا کرتے تھے اور اس اونٹ کے ساتھ میں ایک رسی ہوتی تھی جسے پکڑ کر زکوٰۃ وصول کرنے والا اونٹ کو لے کر آتا تھا، اگر وہ رسی بھی دینے سے منع کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ رسی دیا کرتے تھے، اب وہ رسی دینے سے منع کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ اسلام کی بنیادی چیزوں کا انکار کیا کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا، اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار کیا۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح سے فتنے ابھرتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے بند کرنے کا دروازہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول غالباً حذیفہ بن یمان یا کوئی اور صحابی رسول ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے پوچھا تھا کہ فتنے کب شروع ہوں گے تو صحابی رسول نے کہا کہ آپ کا فتنوں سے کیا تعلق ہے؟ امیر المومنین آپ کا فتنوں سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے بیچ میں ایک دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ بتائیں دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ صحابی رسول نے کہا کہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر چلے گئے۔ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کی قسم حضرت عمر اسی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ دروازہ وہ خود ہے، کوئی اور نہیں ہے، حضرت عمر ہی وہ خود دروازہ ہیں، اور وہ اسی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں جیسے لوگ یہ جانتے ہیں کہ رات کے بعد دن آئے گا، سورج نکلے گا، بالکل اسی طرح سے ان کو معلوم ہے کہ میں ہی ان فتنوں کا دروازہ ہوں، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو شہید کیا جائے گا، وہ اپنی موت نہیں مریں گے، توڑے جانے سے مراد ہے کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو فتنے رونما ہوتے رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد اسی فتنے کی بدولت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فتنے کی بدولت شہید کیے گئے۔ کئی صحابہ اس فتنے کی زد میں آئے اور شہید ہوئے۔ یہ فتنے یہ اسلام کے ساتھ آتے رہے ہیں،
لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان فتنوں سے آگاہ ہوں، ان فتنوں سے متنبع ہوں، ان کو پہچانے، بھانپ لیں۔ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم ایسے علماء سے جڑ کر رہیں جو دور اندیش ہوتے ہیں، جو علماء حق ہیں، جو فتنہ ابھرنے سے پہلے اس فتنے کی آگاہی کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے۔ لوگ اگرچہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، لیکن ایک بہت بڑا فتنہ آگے چل کر کے وہ بن جاتا ہے۔ فتنے بے شمار ہیں میرے بھائی، اور فتنہ ایک طرح سے، فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ امتحان آپ کہہ لیں فتنے کو، فتنے کو آپ آزمائش کہہ لیں۔ فتنے کو قرآن مجید میں کہیں کہیں اللہ رب العالمین نے شرک اور کفر کے باب میں بھی استعمال کیا ہے، کہ فتنے کو شرک اور کفر کے باب میں بھی استعمال کیا گیا۔ فتنہ یہ بہت عظیم چیز ہے، اور اصل یہ ہوتا ہے کہ فتنے کے وقت اکثر لوگ اس فتنے کو بھانپ نہیں پاتے کہ یہ فتنہ ہے، اور اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ اس میں واقع ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں، موجودہ جو دور میں، جو کچھ بنیادی طور پر جو مشہور اور جو لوگوں کے درمیان مروج فتنے ہیں، جو موجود فتنے ہیں، ان کا ذکر کر دینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا فتنہ ہے فتنۃ التکفیر، تکفیر کا فتنہ، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ دینے کا فتنہ۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ ایک شخص چاہے وہ کسی بھی مسلک سے بلونگ کرتا، کسی بھی منہج کا پیروکار ہو، لیکن وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے پر تلے ہوئے، فلاں انسان کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ لوگ اسی چیز میں اڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ فتنہ تکفیر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور اس میں آج عوام الناس واقع ہے۔ علماء کو چھوڑ دے، عوام الناس، عام لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں کہ یہ عمل تو، یہ انسان کافر ہو گیا ہے، یہ انسان اب جو ہے مشرک ہو گیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کس نے آپ کو حق دیا دینی تعلیمات میں دخل اندازی کرنے کا؟ جب آپ کا ایک مثال آپ لیں کہ آپ کا کاروبار ہے، آپ تجارت کرتے ہیں، کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کا غلام اس میں دخل اندازی کرے؟ آپ کا نوکر اس میں دخل اندازی کرے کہ آپ چاہیں گے؟ کوئی نہیں چاہے گا یہ چیز۔ تو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دین، کیا اس میں آپ دخل اندازی کریں گے کہ اللہ کو یہ برداشت ہے؟ آپ اپنی طرف سے، اپنے عقل سے، اپنی خواہش سے کسی کو کافر، کسی کو مشرک کہتے جائیں گے، کیا یہ برداشت کیا جائے گا دین کے اندر؟ ہرگز نہیں۔ اور اسی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ایما رجل، جو کوئی شخص کسی انسان کو کہتا ہے یا کافر، اے کافر، کافر کہہ کے کسی کو بلاتا ہے، ایک ایسے انسان کو جو مسلمان ہے، جس کی نسبت مسلمان کی طرف کی جاتی ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایسے انسان کو کافر کہہ کے بلاتا ہے۔ اگر وہ انسان کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ فقد باء بها احدهما، تو دونوں میں سے ایک کافر ہوگا۔ اگر جس انسان کو کہا گیا وہ نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ روایت آتی کہ کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے کفر کا، یا کسی پر فسق کا الزام لگاتا ہے، اور وہ انسان ایسا نہیں ہے، تو جو کہنے والا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے، یا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان معاملات کے اندر بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ سب کو ان سب چیزوں میں اپنی زبان کو روک رکھنے کی ضرورت ہے، روک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں ہم دخل اندازی نہیں کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اللہ نے نازل کیا، احکامات اللہ کے، شریعتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، لہذا اس میں کسی بھی طرح کا اندراج ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ فتنہ جانتے ہیں کہاں سے شروع ہوا؟ فتنہ تکفیر، جو ایک دوسرے کو کفر، کافر کہنے کا معاملہ، یا مشرک کہنے کا معاملہ، یا ایک دوسرے پر فتویٰ دینے کا جو معاملہ ہے، یہ فتنہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے زمانے میں جب جنگ صفین ہو رہی تھی، اور صفین کے موقع سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کے لوگ ملے ہوئے تھے، اور خوارج کے لوگ جب ملے ہوئے تھے، جب دونوں جماعتوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دوسرے کو ہم حاکم بنا لیتے ہیں، ہر ایک جماعت میں سے ایک شخص حاکم بن جائے،
جو یہ فیصلہ کر دے اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب یہ بات طے ہو گئی، ایک طرف سے غالباً مغیرہ بن شعبہ اور ایک طرف سے کوئی اور صحابی رسول تھے، دونوں حکم مقرر کیے گئے کہ آپ دونوں اس معاملے کا فیصلہ کریں۔ خوارج حضرت علی بن ابی طالب کی جماعت سے الگ ہو گئے، نکلے اور کہا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ صحابی رسول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کا، اور ان کو خوارج نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے، اور آپ سمیت کئی صحابہ کرام کی تکفیر انہوں نے کی، کہا جتنے لوگ بھی حکم بنانے میں ملوث تھے وہ سب کافر ہو گئے۔ اور کیا کہا؟ دلیل یہ دی کہ تم نے اللہ کے علاوہ حاکم بنا لیا، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ بات ان کی بری نہیں تھی، بات دیکھنے میں آپ خود یہ بات سنیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح لگتی، حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو انہوں نے بات کہی تھی اور جو مقصد اس سے نکالا تھا وہ غلط تھا، اور اسی وجہ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو ان کی حق ہے لیکن بات سے جو استدلال کر رہے ہیں، جو مطلب نکال رہے ہیں وہ غلط ہے، باطل کا ارادہ ہے، یہ جو ہماری تکفیر کر رہے ہیں وہ غلط ہے، بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو یہ خوارج کے دور سے یہ فتنہ شروع ہوا، اور خوارج نے یہاں تک کہہ دیا من زنا فہو کافر، من سرق فہو کافر، جس نے زنا کیا وہ کافر ہے، من شرب الخمر فہو کافر، جس نے شراب پی لیا وہ کافر ہو گیا، جس نے زنا کر لیا وہ کافر ہو گیا، جس نے کسی سے جھوٹ بول لیا، جھوٹ بولنا کافر ہو گیا انسان۔ اب اگر دوبارہ اسلام میں آتا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ آج بھی یہ فکر موجود ہے، فکر موجود ہے، نام سے لوگ موسوم نہیں ہوتے، اپنی صفات سے جانے جاتے ہیں، اپنی فکر سے جانے جاتے ہیں۔ یہ خوارج کی فکر آج بھی موجود ہے کہ کئی ایسے دعات آپ پائیں گے، دائی کے نام سے مشہور لوگ، جو کبیرہ گناہ کو انسان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو کافر کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کام کی وجہ سے جھوٹ بول دیا تو گویا کہ اس کو کافر سمجھا جاتا کہ اسے اب لا الہ الا اللہ پڑھنا پڑے گا ورنہ یہ انسان کافر ہو گیا۔ یہ خوارج ہی کے دور سے فتنہ چلا رہا ہے، فتنہ تکفیر، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کو ان معاملوں میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں کئی سارے فرقے ہیں، لیکن ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا، فلاں فرقہ فلاں فرقے کو کافر کہہ رہا، یہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو۔ اگر کسی کو کافر کہنا شخصی اعتبار سے، نام لے کر کے کافر کہنا، کسی فرقے کا نام لے کر کے کافر کہنا، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی عالم دین آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر کسی چیز کی تکفیر ہوتی ہے تو عمل کی تکفیر ہوتی ہے، عمل کی تکفیر، کہ یہ عمل کفریہ عمل ہے، یہ کافر بنا دینے والا عمل ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا یہ کفریہ عمل ہے، کسی کے سامنے سجدہ کر دینا یہ کفریہ عمل ہے، لیکن کوئی آدمی ایسا کر دے اور آپ اسے کافر کا نام دے دے کہ یہ کافر ہو گیا، یہ غلط ہے۔ نام نہیں دے سکتے، اسٹیپ ہیں، اس کے اصول ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام اس سلسلے میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے جو اسلوب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ان اسلوب پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی کے تعلق سے فتویٰ نکالا جاتا ہے کہ یہ انسان شخصی طور سے نام لے کر کے جب کہا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے تعلق سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ساری چیزیں نکالنی پڑتی ہے، اس کے بعد کہیں شخصی تکفیر ہوتی ہے یا فرقے کی تکفیر ہوتی ہے۔ اور ہم اور آپ دیکھ لیا بس کافر کہہ دیا۔ عمل کی تکفیر کیجئے، عمل کو برا بھلا کیجئے کہ یہ عمل غلط ہے، یہ عمل کفری عمل ہے، یہ عمل شرکی عمل ہے۔ شخصی اعتبار سے کسی کا نام لے کے، کسی فرقے کا نام لے کے کافر ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو دوسرا بڑا فتنہ ہے ہمارے یہاں، وہ قتل کا فتنہ ہے۔ قتل و غارت گیری بہت زیادہ عام ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان بین یدی الساعۃ لحرج، کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ قتل ہوگا، حرج ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتل ہوگا۔
قتل عام، بہت زیادہ قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے سوچا کہ شاید قتل سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلموں کو قتل کریں گے۔ انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو سال بھر جنگ کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مراد مشرکین کا قتل نہیں ہے، یہاں مراد ہے یقتل بعضکم بعضا، تم میں سے ایک شخص دوسرے شخص کا قتل کرے گا، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو مارے گا۔ اور یہ قتل آج بہت زیادہ عام ہے۔ صحابہ نے اس وقت پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہمارے پاس عقل نہیں ہوگی کہ ہم اپنے ہی بھائی کو مار رہے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس وقت عقل نہیں موجود ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، عقل نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین عقل کو چھین لیں گے، اور ایسے لوگ آئیں گے جو ایک طرح سے اڑتے ہوئے راکھ کی طرح سے لوگ ہوں گے۔ ہباءن کہتے ہیں کہ جو اڑتا ہوا راکھ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، بالکل چورا چورا، کوئی چیز چورا چورا ہو، تو ایسے لوگ آئیں گے اور نیک لوگ گزر جائیں گے، اور اس وقت قتل و غارت گیری بہت زیادہ عام ہو جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے اپنے بھتیجے کو قتل کر دے گا، اپنے رشتہ دار قرابت دار کو قتل کرے گا، اپنے بھائی کو قتل کر دے گا، تو یہاں تک بات آ جائے گی۔ تو یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ کئی ایسی خبریں ملتی ہیں کہ فلاں شخص نے جو ہے وراثت کا جو مال تھا ہڑپنے کے لیے چچا کو ہی مار دیا، باپ کا ہی قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا۔ بہت ساری ایسی خبریں آتی ہیں، آئے دن سنتے رہتے ہیں لوگ، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا ان چیزوں سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جو فتنہ ہے وہ موازین کا فتنہ، انقلاب الموازین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل معاملہ الٹا ہو جائے گا، ہر چیز الٹی۔ جو آدمی چور ہے اس کو سچا سمجھا جائے گا، جو آدمی سب سے بڑا خیانت دار ہے اس کو سب سے بڑا امانت دار سمجھیں گے لوگ کہ یہ سب سے بڑا امانت دار ہے۔ جو سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے اس کو سب سے زیادہ سچا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سیاتی علی الناس، لوگوں پر عنقریب آئے گا، ایسے سال آئیں گے جس میں لوگ جو ہے جھوٹے کو، جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا سمجھے گا۔ یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا انسان ہے اس کو سچا سمجھا جائے گا۔ ویکذب فیہ الصادق، اور جو سچا ہے اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا کہ نہیں یہ جھوٹ بولنے والا انسان، یہ جھوٹا انسان۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور ایسے وقت میں ایک جو خائن ہوگا، خیانت کرنے والا، اس انسان کو کہا جائے گا کہ یہ سب سے بڑا امین ہے، اس کے پاس اپنی امانتیں رکھو، یہ امانت دار انسان ہے، سب سے بڑا امانت دار اسی کو کہا جائے گا جو سب سے بڑا خائن ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو امین ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ یہ سب سے بڑا خائن ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ رویبضہ بہت عام ہو جائے گا۔ رویبضہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسا آدمی، الرجل التافہ، ایک کم عقل آدمی، عقل سلیم موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہ عام لوگوں کے مسئلے میں بات چیت کرے گا، ہاں یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس میں ایسا کیجیے، مشورے دے گا لوگوں کو۔ کم عقل انسان لوگوں کو مشورے دے گا، اور یہ چیز آج بھی لوگوں کے ہاں موجود ہے۔ آج پایا جاتا ہے لوگوں کہ جو انسان سچا ہوتا ہے اس کو جھوٹا، جو سچا ہوتا ہے اس کو جو ہے جھوٹا سمجھا جاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سچا سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیز کئی جگہوں پر یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ جو معاملات جس کے ساتھ ہے، جو مقام جس کا ہے، وہ مقام اسے نہیں دیں گے بلکہ کسی اور کو اٹھا کر دے دیں گے۔ جو جس چیز کا مستحق ہے وہ چیز اسے نہیں ملے گی، کسی اور کو مل جائے گی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ اسی طرح سے آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ گمراہ دعات، ایسے دائی جو خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی فتنوں کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر کے بعد میں شر آئے گا، اور شر ایسا ہوگا، دعاتن علی ابواب جہنم،
کچھ ایسے دائی ہوں گے اللہ کی طرف بلانے والے جو جہنم کے دروازے کی طرف بلا رہے ہوں گے. دعات علی ابواب جہنم. اگر لوگ ان کی باتوں کو قبول کر لیں گے قذفوہ فیہا تو جہنم کے اندر وہ لوگ انہیں ڈھکیل دیں گے. صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کی نشانی بتائیے، ہم پہچانیں گے کیسے انہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہمارے ہی چمڑی کے ہوں گے، ہماری طرح ہی دکھیں گے، کوئی اور شکل نہیں اختیار کر کے آئے. ویتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان بولیں گے. قال اللہ قال الرسول، ان کی زبان سے بھی نکلے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے. یہ ساری باتیں ان کی زبان سے بھی نکلیں گی، لیکن وہ حقیقت میں جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول کو یہ مشورہ بھی دیا. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین کو لازم پکڑو. جمہور علماء کرام جو علماء حق ہیں ان کا جو منہج ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو لازم پکڑنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ. صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہاں کوئی جماعت ہی نہ ہو، کوئی امام ہی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ نہ جماعت ہے نہ امام ہے نہ کسی چیز کا تصور وہاں موجود ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. یہاں تک کہ اگرچہ تمہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھنا پڑے اور وہاں درخت کی جڑ سے تم کو جو ہے کھانا پینا حاصل کرنا پڑے، لیکن تم ہر گمراہ فرقوں سے الگ ہو جانا. لیکن آج کے دور میں جماعت موجود ہے، لیکن کئی ایسے داعی ہیں. مثال کے طور پر آج مرزائیت کا فتنہ بہت زیادہ عام ہے. آپ اس شخص کو سنیں گے تو آپ اس کی باتوں سے جو بہت متاثر ہوں گے کہ یہ تو ایسی باتیں بتا رہا ہے جو علماء بھی نہیں بتاتے. وہ آپ کو صحیح بخاری کے حوالے دے گا، صحیح مسلم کے حوالے دے گا، قرآن مجید کے حوالے دے گا. لیکن حقیقت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ بھی جو ہے داعی ہوں گے، لیکن جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے. ایک ہوتا ہے داعی ہے وہ لوگ جو جنت کے دروازے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن یہ جہنم کی طرف بلانے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی، جب انہوں نے خوارج کی خوشنما بات سنی تھی تو کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق بات ہے لیکن باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے. یعنی دلیل صحیح پیش کر رہے ہیں، دلیل بخاری کی صحیح ہے، مسلم کی صحیح ہے، روایت بھی صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، قرآن کی آیت بھی صحیح ہے، لیکن جو استدلال ہے وہ غلط ہے. استدلال کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، اس استدلال کیسے کیا جاتا ہے وہ طریقہ نہیں معلوم ہے. اسلاف کا اس سلسلے میں کیا منہج تھا؟ کیا کسی صحابی رسول نے کبھی اس حدیث سے اس طرح کا کوئی مسئلہ نکالا؟ کیا کسی بھی صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ میں سے، اسلاف میں سے کسی بھی شخص نے اس آیت سے یہ چیز سمجھی جو یہ شخص بتا رہا ہے؟ اسلاف کو بات نہیں سمجھ میں آئی، صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی، تابعین کو نہیں سمجھ میں آئی، تبع تابعین کو نہیں سمجھ میں آ رہی. اور آج کے دور میں ایک شخص نکلتا ہے مرزا کے نام سے جو یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا چلا، مجھے یہ چیز معلوم ہوئی. گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ بھی غلط پر تھے، تابعین بھی غلط تھے، تبع تابعین بھی غلط تھے، ائمہ بھی غلط تھے، سب غلط تھے، میں صحیح ہوں. کئی ایسے لوگ جو اس کے فتنے سے متاثر ہیں، بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا. وہ کہتے ہیں جب اس کی باتیں زیادہ سننے لگا تو دھیرے دھیرے سب کو کافر سمجھنے لگا. پوری دنیا میں جتنے ہیں سب کافر، کوئی مسلمان بچا ہی نہیں ہے کسی فرقے کا انسان. اس طرح کا فتنہ ایک داعی موجود ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قادیانیت، اگرچہ وہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس فتنے کی بو آج بھی پائی جاتی ہے. اس فتنے کی طرف بلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے ایک شخص قادیانیت، جس کے فرقے کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آج بھی اس فرقے کی طرف دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں جو بلاتے ہیں. شکیل بن حنیف نامی ایک فرقہ جو ہے، ایک شخص نکلتا ہے بہار کے کسی علاقے سے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے مہدی ہوں، میں مہدی ہوں. جو مہدی جو ہے عرب کے علاقے میں آئیں گے، جن کا نام جو ہے اللہ کے نبی کے نام پر ہوگا،
جن کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس جاہل کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ مہدی عرب کے علاقے میں آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، لیکن اس کا نام شکیل بن حنیف اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ کئی سارے ایسے دائی آج کے دور میں موجود ہیں جو حقیقت میں آپ کو ایسا لگتا ہے آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو متاثر ہو جائیں گے، لیکن ان کے تعلق سے علماء حق کا موقف دیکھیے کہ علماء حق ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ان کو سننا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن مجید احادیث رسول کا غلط معنی و مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی ائمہ کرام، علماء کرام، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی بدعتی شخص آتا تھا، کوئی ایسا شخص جو کسی چیز میں مشہور ہوتا تھا، اس کی بدعت بہت بری بدعت ہوتی تھی، اور امام کی مجلس میں جب آتا تھا، غالباً سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کسی بدعت میں مشہور ہوتا ہے، وہ کہتا کہ امام صاحب میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایک حدیث۔ پھر کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں سنوں گا تمہاری حدیث۔ کہتا کہ ایک آیت میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کی قرآن مجید سے ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے کہ نہیں، ہرگز ایک آیت کا ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا تمہاری۔ جب وہ چلے گئے، جب وہ شخص چلا گیا تو ان کے شاگردوں نے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم حاصل کرنے والے لوگ، انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب حدیث ہی تو سنا رہا تھا، حدیث ہی تو سنا رہا تھا، آخر اللہ کے رسول کی بات تھی، قرآن مجید کی آیت تھی، وہی تو بتا رہا تھا، آپ نے کیوں نہیں سن لیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حدیث سنا رہا تھا، آیت سنا رہا تھا، لیکن بہت ممکن تھا کہ وہ آیت پڑھ کے، حدیث پڑھ کے کوئی ایسا مسئلہ نکال دیتا، کوئی ایسا شوشہ نکال دیتا جو تمہارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی، اور تم میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی گمراہ ہو جاتا اس کی وجہ سے، تو کتنا بڑا ہو جاتا فتنہ۔ کوئی ایک شوشے کی وجہ سے کوئی ایک شخص گمراہ ہو جائے، اس فرقے میں جا کے شامل ہو جائے، تو یہ گویا کہ بہت بڑا فتنہ ہو جاتا۔ اور اسی وجہ سے ان کی باتوں کو سننے سے منع کیا کرتے تھے، اپنے طالب علموں کو بھی منع کیا کرتے، اور جو لوگ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں شروع میں ان کو بھی منع کیا جاتا ہے، نہیں آپ ابھی کچے ہیں، منہج میں کچے ہیں، عقیدے میں کچے ہیں، ایسے جو بڑے بڑے فتنہ پرور لوگ ہیں ایسے لوگوں کی طرف ابھی نہ جائیں، پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کریں، ایمان مضبوط کریں، اپنی تعلیمات کو مضبوط کریں، اصول مضبوط کریں، منہج مضبوط کریں، علماء حق سے جڑے رہیں، تجربے حاصل کریں، اور اس کے بعد کہیں اس چیز کی طرف جانا ہے آپ کو رد کرنے کے اعتبار سے۔ تو ان فتنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہر وہ شخص ایک امام کے تعلق سے آتا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے۔ اس دور میں بھی کوئی ایسا شخص تھا، کسی نے سوال کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان کی بھی سنیں گے، ان کی بھی سنیں گے، تو انہوں نے کہا یہ ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا یرید ان یلحق الحق بالباطل، یہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل کو ایک کر دے۔ جو آدمی حق بولتا ہے، جو آدمی باطل کہتا ہے، ان دونوں کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک انسان جو حق بات کہتا ہے، حق بات بولتا ہے، قرآن و حدیث کی بات بولتا ہے، اور ایک ہے جو باطل چیزیں بتاتا ہے، دونوں کی باتوں کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کو ایک کر دینا۔ حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتا، سچ اور جھوٹ کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایسے فتنوں سے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، ایسے داعیوں سے ہمیں آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ بس اتنا ہے کہ سب سے پہلا جو فتنہ ہمارے یہاں فتنہ تکفیر کا جو فتنہ ہے، اس سے آپ بچیے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ جو ہے کوئی بات کہنے سے پہلے سوچئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی چھوٹی سی قیمت کے لیے بیچ دے گا۔ تو ایسے شخص میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچیے۔ اور ایسا ہی ہوگا، زبان سے کوئی لفظ آدمی نکالا جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے فتنہ تکفیر کی بات کہی گئی، کہنے سے آدمی جو ہے اگر فلاں انسان کافر نہیں تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو فتنہ تکفیر کا جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ قتل کا جو فتنہ ہے، دوسرا فتنہ قتل کا فتنہ۔ تیسرا جو ہے جو حق جس کا ہے وہ حق دیا جائے۔ کوئی آدمی سچا ہے اس کو سچا کہا جائے، اگرچہ اس میں آپ کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا۔
آپ کا بہت بڑا لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آدمی سچا ہے اس کو سچا کہو، جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہو، جو خیانت دار ہے اس کو خیانت دار کہو، جو امانت دار ہے اس کو امانت دار کہو۔ ہر ایک شخص کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو اس کے مقام پر رکھیے۔ چوتھا جو بڑا فتنہ ہے وہ دعات کا فتنہ ہے۔ ایسے داعیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھو جو ایک طرح سے ہماری ہی شکل میں ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ اخیر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، الہ العالمین تو ان مظلوموں کی مدد فرما۔ الہ العالمین تو ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ الہ العالمین ہم میں جو ہمارے ہی بھائی جو بے نمازی ہیں، الہ العالمین تو انہیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم میں جو لوگ راہ راست سے دین حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں دین حق اپنانے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو علماء حق سے مل جل کر رہنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم میں جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقيموا للصلاة۔